سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھ رہی ہے صندوق چلتا 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 دریا کا وہ رخ لے لیا جو فرعون کے محل کی طرف جاتا ہے. صندوق ادھر چل دیا جدھر فرعون کا محل ہے دریا کے کنارے. پریشان ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کی بہن. پھر اسی نہر میں داخل ہو گیا یہ صندوق جو نہر فرعون کے محل کے اندر جا رہی تھی. بڑی پریشانی ہوئی. یوں آتا ہے مفسرین نے کتابوں میں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑ کر آئی اور روتی ہوئی آئی اور اماں کو آ کے بتایا کہ ایسا ایسا ہو گیا. کہنے لگی فکر نہ کر، میں نے دریا میں نہیں ڈالا، میں نے رب کے حوالے کیا ہے. وہ جانے اور اس کا رب جانے، میں کیا کروں. مجھے اس سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی مجھے اس سلسلے میں حزن نہیں، کوئی دقت نہیں، مجھے کوئی غم نہیں ہے. بہن دور سے دیکھ رہی ہے. نہر میں صندوق داخل ہوا. آگے فرعون اور حضرت آسیہ دونوں نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں. صندوق قریب پہنچا. صندوق کی طرف فرعون ہاتھ کرتا ہے، صندوق پیچھے کو ہٹ جاتا ہے. آسیہ ہاتھ کرتی ہے، صندوق آگے کو آ جاتا ہے. کافی دیر تو بادشاہ اور رانی ملکہ یہی کھیل رہا دونوں کا. وہ ہاتھ کرے تو صندوق پیچھے کو ہٹ جائے اور آسیہ ہاتھ کرے تو صندوق آگے کو بڑھ جائے. بالآخر ہمت کر کے حضرت آسیہ نے صندوق کو پکڑ لیا اور نہر سے باہر نکال کر اسے کھول کر دیکھا تو چاند جیسا خوبصورت حسین بچہ انگوٹھے چوس رہا ہے. اور فرعون کی زمین ہلی اور کہنے لگا یہی ہے موسیٰ، بلاؤ کس کو قتل کراؤں گا. حضرت آسیہ فرمانے لگی لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. حضرت آسیہ کہنے لگی تیرا دماغ خراب ہے، ہزاروں لاکھوں بچہ قتل ہو گیا، اب تک موسیٰ کہاں رکھا ہے، وہ تو کبھی کا قتل ہو گیا. انفانا او نتخذہ ولدا، اولاد مجھے پیدا نہیں ہوئی، تیری اولاد کوئی نہیں، مجھ سے اولاد کوئی نہیں، یہ تو اللہ نے مجھے بچہ دیا ہے، قدرتی مجھے اولاد اللہ نے دیا، میں اسے پالوں گی. قرۃ عین لی ولک، یہ لاکھوں بچہ قتل ہو گیا، اتنی دنیا برباد ہو گیا، اب تک موسیٰ بچا ہوا رکھا ہے. چل پڑے ہو، اتنا خوبصورت حسین بچہ، تو قسم کھا کے بتا اتنا حسین بچہ کبھی تو نے دیکھا؟ فرعون کہنے لگا نہیں، اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے. اس بادشاہ کی گھر والی جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں خدا ہوں، اس بادشاہ کی گھر والی بھی کہتی ہے مجھے بیٹا خدا نے دیا ہے. اور آج کلمہ پڑھنے والی عورت، نبی کی امتی بننے والی عورت، قرآن کو ماننے والی عورت کہتی ہے مجھے فلانے بابے نے دیا ہے. کمال ہو گیا نا. فرعون جیسے بادشاہ جس کے سر میں 400 سال میں کبھی درد بھی نہیں ہوا، اس کی گھر والی کہتی ہے مجھے خدا نے دیا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. فرعون پھر کہنے لگا تو میری تباہی کرانے کی باتیں کرتی ہے. کہنے لگی چل چل بکواس نہ کر، فالتو بات نہیں کیا کرتے. لا تقتلوہ عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. یہاں سے پتہ چلا کہ اگر عورت دیندار ہو، عورت ایماندار ہو، عورت کے دل میں خدا اور قرآن پہ یقین ایمان ہو تو مرد کو قابو کر لیتی ہے. اور اگر ایسی عورت ہو شادی کے لیے، تیسرے دن شادی کا ہوا، اسی وقت اس کو لامہ دے، تیسرا دن ہو گیا مجھے آیا ہوا تو اب تک مجھے فلم بھی نہیں دکھا کے لایا، اس کی گود سے ولی پیدا ہوگا یا بدماش پیدا ہوں گے؟
حضرت آسیہ نے پیار کیا. یوں آتا ہے کتابوں میں موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آسیہ نے گود میں لے کر ماتھے پہ بوسہ دو دیا. حضرت آسیہ کہتی میرے لب ٹھر گئے. سینے سے لگایا, میرے سینے میں سرور آ گیا. میں نے پیارے پیارے ہاتھ پکڑ کے اپنی آنکھوں پہ رکھے. حضرت آسیہ کہتی میرے آنکھوں کو نور مل گیا. نبوت تو نرالی ہوتی ہے, نبی حسین ہوتا ہے, نبی خوبصورت ہوتا ہے, نبی نسب کے اعتبار سے بھی, حسب کے اعتبار سے بھی, شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اپنے زمانے میں سب سے نرالا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے لیے آسیہ نے دودھ کے لیے عورتیں میری نوکری لگ جائے گی, محل میں آؤں جاؤں گی, مجھے بڑا آرام ملے گا, میرا تعلق بادشاہی گھر میں ہو جائے گا, بادشاہ کے محل میں ہو جائے گا. بادشاہ تو بڑی بات ہے. آج کل بھی دیکھ لو نا, افسروں سے یاری کرنے کے لیے, تھانے داروں سے یاری گانٹھنے کے لیے چاروں طرف ڈلے ڈلیاں چکر لگاتے رہتے ہیں ہر وقت. کوئی تو میل جڑ جائے نا, کچھ تو فائدہ اٹھایا کریں گے. کسی کو پکڑوائیں گے, کسی کو چھڑوائیں گے, کسی سے لیں گے, کسی کو یہ کریں گے. ہر آدمی کی تمنا ہے, یعنی جتنے تم بیٹھے ہو برا نہ ماننا, یہ تمنا کسی کے دل میں نہیں ہوگی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو جائے, مجھے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا خام میں دیدار ہو جائے. اور یہ سب کی تمنا ہے کہ تھانے دار سے یاری ہو جائے, ڈی سی سے یاری ہو جائے, کمشنر سے دوستی ہو جائے, کسی وزیر, قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی کے ممبر سے یاری ہو جائے. یہ سب کی تمنا ہے. ہر عورت محل کا چکر لگا رہی ہے. خبر پھیل گئی, آسیہ کو دریا میں سے بچہ ملا, آسیہ کو نہر میں سے بچہ ملا, آسیہ کو نہر میں سے بچہ ملا. موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ سارا منظر دیکھ کر پھر اماں کے پاس گئی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاتھ میں آ گئے, روتی ہوئی بہن پھر گئی ہے ماں کے پاس. کیا کرو گی, جہاں سے بچایا تھا وہیں پہنچ گیا. اماں نے بالکل پریشانی کی بات نہیں کی, کہنے لگی کیوں مڑ مڑ کے آتی ہے, جس کے حوالے میں نے کیا ہے اس کی مرضی ہے, جہاں لے جائے لے جائے. میں نے رب کے حوالے کیا ہے. پھر بھی یہ نہیں کہ میں چل کر کے دیکھوں فرعون کے پاس کیوں چلا گیا. عورتیں آتی ہیں, دودھ پلانے کی بڑی کوشش کرتی ہیں. قرآن کہتا ہے, اللہ پاک نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ. جتنی عورتیں بھی آئیں بڑی بڑی پیار کرتی تھی, بڑی بڑی کھجلاتی تھی, مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کی چھاتی کو منہ نہ لگایا. ہر عورت آتی ہے, بڑی کوشش کرتی ہے, بڑا پیار کرتی ہے, بڑی چومتی ہے, چاٹتی ہے, میرا دودھ پینے لگ جائے, میرا کام بن جائے گا, میرا کام بن جائے گا. مگر جو نبی جوانی میں دوسروں کے حق آ کر دلانے کا ذمہ دار ہو, جو ظلم کو مٹانے کا ذمہ دار ہو, جو دوسروں کے حق دلانے کا ذمہ دار ہو, وہ نبی بچپن میں بھی کسی کا حق نہ پیا کرتا ہے نہ کھایا کرتا ہے. حدیث پاک میں ارشاد ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام نے نقل فرمایا, حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی خوش نصیب مائی تھی جس نے کئی سال تک کالی کملی والے کو گود میں کھلایا, لاکھوں مرتبہ پیشانی پہ بوسے دیے. ایک اور رضائی بھائی بھی تھا, کبھی کبھی محبت میں آ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری طرف کا دودھ پلانے کی بھی کوشش کرتی. حضور نے فرمایا, حضرت حلیمہ کہتی ہیں میرے سے لاڈلے بچے نے کبھی دوسری طرف کے پستان کو منہ نہ لگایا. نبی بچپن میں بھی معصومیت میں بھی کسی کا حق نہیں کھاتا نہیں پیتا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو عورتوں نے بڑا دودھ پلانے کی کوشش کی, مگر کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں. آسیہ بڑی پریشان ہے, حضرت آسیہ بڑی حیران ہے, کیسے پلاؤں, کیا پلاؤں, یہ کسی کا دودھ نہیں پیتا. چومتی ہے, چاٹتی ہے, پیار کرتی ہے. جب یہ منظر دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگی
اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل، او رانی، او ملکہ، او بادشاہ کی گھر والی، اگر اجازت ہو میں بھی ایک عورت کو بلا کے لاؤں، شاید یہ اس کا دودھ پی لے۔ اگر تم اجازت دو تو میں بھی ایک عورت بلا لاؤں، شاید اس کا دودھ پی لے۔ قرآن کریم میں ہے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا کلیجہ اتنا تھڑکتا تھا، اتنا دھڑکتا تھا، بھائی کی وجہ سے دوڑ کر پکڑ لوں، ہاتھ میں لے لوں، ماتھا چوم لوں، پیار کر دوں۔ اللہ فرماتے ہیں ماں کے دل پہ بھی، بہن کے دل پہ بھی ہم نے ہاتھ رکھ دیا تھا، کبھی ان کو شک نہ پڑ جائے۔ تو کہنے لگی، جب آدمی پریشان ہو اور کوئی امداد کی بات کرے تو سب کو اچھی لگتی ہے نا، تو آسیہ کہنے لگی کاکی کھڑی ہوئی باتیں کر رہی ہو، اگر تیرے علم میں، تیری جانچ میں، تیری دانش میں کوئی ایسی عورت ہے تو دیر کیوں کر رہی ہے؟ میری جان نکل رہی ہے، میرے بچے کو پیاس لگی ہے۔ بہن گئی، والدہ کو بلا کے لائی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لولا اربتنا، اگر ہم تیرے دل پر اے والدہ موسیٰ تیرے دل پہ اپنا ہاتھ نہ رکھتے تو دوڑ کے اس کے اوپر گر پڑتی، راز سارا کھل جاتا۔ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں آ گئی اور بڑی بے توجہی سے، میرا گھر دور ہے، میں مشکل سے آ سکوں گی، محلوں میں آنے جانے کی مجھے عادت نہیں ہے، میں تو ایک غریب عورت ہوں، میں کیسے آیا کروں گی اتنی دور سے، میرا آنا بڑا مشکل ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے، اور بڑی بڑیوں کا دودھ نہیں پیا اس نے، یہ میرا دودھ کیسے پی لے گا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو آسیہ کہنے لگی بہن باتیں نہ کر، جلدی کر، میرے بچے کے لب خشک ہو رہے ہیں۔ اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا، موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا، دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ پاک نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا، سارے محل میں جشن ہو گیا، بڑا دھوم دھام سے بڑی خیرات ہوئی، اور بڑا یہ ہوا کہ بھئی دودھ پی لیا، دودھ پی لیا۔ کل سے بڑی پریشانی تھی، ہزاروں عورتیں آئی، کسی کا دودھ نہیں پیا، وہ آسیہ کے بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا، آسیہ کے بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا، کمال ہو گیا۔ اور وہ والدہ موسیٰ علیہ السلام پھر بھی کہنے لگی میں مشکل آ سکوں گی۔ آسیہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی دیکھو بہن، ہزاروں عورتوں میں سے دودھ تیرا ہی پیا ہے، جو نوکری مانگو گی، جو انعام مانگو گی، جو کہو گی وہ میں تجھ پر قربان کروں گی، تو میرے محل میں رہنا شروع کر دے، یا تیرا محل اپنے گھر کے قریب بنوا دیتی ہوں، یا آنے جانے کا کرائے کا سواری کا انتظام ہے، تمہیں آنا ہی پڑے گا۔ فرمایا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے والدہ موسیٰ دیکھ، میں رب نے تیرے سے جو وعدہ کیا تھا تو نے میرے حکم کو پورا کیا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ تو نے دریا کا غم نہ کیا، پانی کا غم نہ کیا، درندوں کا غم نہ کیا، کسی کی کھا جانے کا غم نہ کیا، کسی ایک خطرے سے بچا کر ہزاروں خطرات کے حوالے کر دیا۔ دیکھ میں رب نے وعدہ پورا کر دیا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، میں نے تیری گود میں صرف بچہ نہیں پہنچایا بلکہ موسیٰ علیہ السلام پہنچا دیا۔